that ordinance is not valid. میں یہ پوچھ رہا ہوں. اگر یہ نہ ویلڈ ہوا صرف 2+2 is 5 then 5+5 can be anything جی. MFLO ایک قانون ہے جی, ایک لاگو قانون ہے, it's operative. عمل ہو رہا ہے. جلیل نقوی صاحب, یہ تو لاگو قانون ہے, جی میں آپ کر رہا ہوں, قانون یہی چل رہا ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ہماری فقہ میں اس میں مشکل ہے. جی ہاں, طلاق کے مسئلے میں مشکل ہے. اب ہمارے کئی کپلز ہوتے ہیں وہ عدالت سے طلاق لے کر کے آ جاتے ہیں, اور عدالتی طلاق جو ہے یا جو اسٹامپ کی طلاق ہے یا پیپر لکھ کے دینے کی طلاق کو ہمارے مراجع, ہمارے مجتہدین نہیں مانتے. ہمارے یہاں طلاق میں باقاعدہ عربی میں. علامہ عبدالجلیل نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تیمور اشرفی صاحب بھی ہیں, اور رافع عالم صاحب بھی ہیں. ویلکم بیک ٹو دی آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. علامہ جلیل نقوی صاحب, میں نے ایک سوال مجھے جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ میں نے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمیں اجازت ہے, مثلا میں ایک مسلمان مرد ہوں الحمدللہ, مجھے اجازت ہے کہ میں کسی بھی اہل کتاب سے نکاح کر سکتا ہوں, شادی کر سکتا ہوں, چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ جو ہو, اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, یہ کر سکتا ہوں. آپ مجھے اس ٹینشن بھری نظروں سے نہ دیکھیں, یہ مجھے میرے دین نے حق دی ہے. بالکل کر سکتا. کیا متاع کے اندر اجازت ہے غیر دین سے نکاح کی؟ جی ہاں, متاع کی اجازت ہے جی, اہل کتاب کے ساتھ متاع کیا جا سکتا ہے. لڑکیوں کو بھی اجازت ہے؟ نہیں, غیر مسلم لڑکیوں کو غیر مسلم کے ساتھ, مسلم لڑکیوں کو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نہیں, مسلم لڑکیوں کو غیر مسلم کے ساتھ کسی نکاح کی اجازت نہیں ہے جی. البتہ یہ ہے کہ یہ تو مسلمات میں سے ہے, تمام مکاتب میں یہ ایک بات مسلم ہے کہ مسلم لڑکے جو ہیں وہ غیر مسلم اہل کتاب کے ساتھ عقد کر سکتے ہیں جی, لیکن لڑکیاں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. حافظ طاہر اشرفی صاحب, آپ کنونس نہیں ہے کہ متاع صحیح ہے؟ نہیں جی, کنونس والی بات ہی نہیں ہے. یہ مسلمات فائدہ ہو رہا ہو, چاہے جو مرضی ہوتا ہو, یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ متاع حرام ہے, اور ہمارے یہاں بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل. اچھا, ہم اتنے شدت سے جو کہیں گے, بالکل شدت سے بھی آگے, بالکل ہمارے ہاں کوئی اہل سنت کے ہاں متاع کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہیں پر. یہ اجازت ہوئی 3 دن کے لیے غزوہ خیبر کے موقع پر, غزوہ تبوک کے موقع پر, پھر غزوہ خیبر میں بھی اس کی ممانعت, غزوہ تبوک کے موقع پر. حضرت وجہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے, حرمت کا جب حکم آیا, میں ابھی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے آپ بتائیں کہ ایک عورت چند گھنٹوں کے لیے, پہلے انہوں نے سوال کیا تو آپ ان کا جواب دیں, پھر آپ کا سوال آئے گا. بہتر ہے کہ سوال مجھے ہی کرنے دیں. وجہ بتا دی ان کو, میرے بھی جذبات ہیں. وہ تکرار آپ پہ راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. میں تکرار نہیں کرانا چاہ رہا, لیکن ان کے سوال کا جواب دیں, وہ امپورٹنٹ ہے. پہلے بھی کہ وجہ کیا تھی کہ جس کی وجہ سے اس کی اجازت ملی. دیکھیں نا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا موقع تھا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا, اس کے بعد اس کو منسوخ ہو گیا. اب آپ سنیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور اکرم نے اس میں اگر اتنے نعوذ باللہ من ذالک, اگر یہ اتنی بڑی برائی تھی اور اتنا بڑا علامہ صاحب, بہت سارے احکامات ایسے ہیں, بہت سارے احکامات ایسے ہیں, جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا حرمت شراب کا معاملہ ہے, تو یہ کب آئی قرآن کی آیت جو ہے حرمت علیہ, سنیں دیکھیں نا وہ کب آئی. تو اس لیے ہم اس کو, میں نے گزارش کی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ابھی بات کی, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. میں نے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھنا ہے اپنے تیسرے مہمان سے. میں سمجھ گیا, تمام اکابر صحابہ سے متفقن علیہ روایات موجود ہیں کہ جو متع کا حکم آیا وہ منسوخ ہو گیا, وہ کینسل ہو گیا. ایک بار نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار اس کے کینسل ہونے کا کہا. چلے, انہی روایات کو اکٹھا کر کے, میرے پر ٹائم تھوڑا, مجھے ان سے ایک سوال کا پوچھنا ہے. دیکھیں, جب عدالت کے اندر آتے ہیں کوئی ایک ڈسپیوٹ لے کے, اب یہ آپ کو اور ہمیں پتا چل گیا کہ یہاں پہ ابھی اس وقت برج نہیں ہو سکتا, یہ پیرلل چل رہے ہیں. اب میں اس میں نہیں پڑھتا کون صحیح کون غلط, آپ نے ان کو صحیح موقع نہیں دیا. اچھا, کوئی ایسی کانفرنس ہوتی ہے جہاں یہ ڈسکشن کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بلیڈ مارے, نہیں یہ موقع اور کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے موقع. نہیں سر, ان کو کمرے میں بند کر کے سن لیں. آپ اپنے سوال کا پلیز اس تک رہیں. مجھے یہ عرض کریں, مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک کپل عدالت کے اندر آیا, ایک کا تعلق فقہ جعفریہ سے اور ایک کا تعلق دیوبند مسلک سے ہے, فقہ حنفی سے ہے, اب جب قانون ڈیسائیڈ کرے گا ایک کیونکہ اب اتنے ڈیفرنسز واضح ہیں, ہیں,
اور یہ آج سے نہیں ہے، سینکڑوں سال سے چلے آ رہے ہیں. عدالت ان کو کس شریعت کے مطابق ان کو حق دے گی؟ کیونکہ دونوں کا تضاد ہو رہا ہے، ون، اور جو لا آف دا لینڈ ہے اس کا کلیم یہ ہے کہ وہ تو ریلیجن سے نکلا ہے اور وہ اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. دیکھیں جی، مسلم یہ فیملی لا آرڈیننس پاکستانی مسلمان wherever they may be ان پہ لاگو ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے آ کے حق مانگے. ہمارے قانون جو ہیں جی اس طرح کے فقہ نہیں پیدا کرتا، نہ کوئی ریکگنائز کرتا ہے جی، اینڈ نہ یہ ہمارے قانون کی کوئی پالیسی ہے. ادھر اس طرح کے فقہ یا ڈفرینسز ڈھونڈنا بالکل ناکام ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس طرح اس نام پہ بڑی آنر کلنگز ہو رہی ہیں، میں اس لیے آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ. That has nothing to do with marriage, ji. It has to do with society's attitudes towards women. It has got to do also with society's understanding, misunderstanding, and comprehension of whatever faith they belong to. Misunderstanding. چاہے آپ اس کو blasphemy کہہ لیں، چاہے آپ کو گستاخی کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں. Violence جی تب ہوتی ہے جب لوگ اپنے ڈسپیوٹس ایک طریقے سے ریزالو نہیں کر سکتے. ہمیں وہ طریقہ بھی سیکھنا ہے سو وی کین ریسپیکٹ ادر ہیومن بینگس. ہم ایک چیز پہ فائٹ کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں، 1400 سال ہو چکے ہیں جی، we're fighting over the same thing. رائٹ. علامہ صاحب، my last question to you is کہ کیا فقہ حنفی والوں کو اجازت ہے فقہ جعفری والوں سے متع کرنے کی؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں جی کہ یہ ایک نکاح ہے اور ہر مسلمان دوسرے کے ساتھ یہ نکاح کر سکتا ہے. مسلمان کے لیے اجازت ہے عقد کرنے کی. صحیح ہے جی، اس میں کوئی ڈسپیوٹ فقہ کا نہیں ہے، اس میں کوئی ڈسپیوٹ مسلک کا نہیں ہے. البتہ میں یہ ایک آخر میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ جو علل و اسباب حضور اکرم کے دور میں اس کے جواز کے تھے. حضرت شراب کی مثال دیتے ہیں، شراب پیغمبر کے دور سے پہلے سے چلی آ رہی تھی. حضور اکرم نے اپنے دور میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ حضور نے خود شراب کی اجازت دی ہو اور پھر ممانعت قرار دی ہو، ایسی بات نہیں ہے. وہ پہلے سے آ رہی تھی اور ایک مرحلے پہ آ کر حضور اکرم نے مرحلہ وار مختلف چیزوں کی ممانعتیں آتی ہیں کہ اس کی ممانعت کر دی. یہ نکاح وہ ہے متع کہ جس کا حضور نے خود اجازت فرمائی، حضور نے خود حکم فرمایا، ٹھیک ہے جی، اور پھر یہ لاگو رہا. اور اس کے بعد جا کر کے جیسے ہمارے ہاں اب ہماری تحقیق ہے، میں نہیں کہتا کہ حضرت طاہر محمود اشرفی صاحب میری تحقیق سے اتفاق کریں. میری تحقیق یہ ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور بہت ساری تاریخ تبری کے اندر موجود ہے، بہت سارے مقامات پہ یہ اس کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ حضرت عمر کے دور میں آ کر اس کی ممانعت کر دی گئی. لیکن ہماری فقہ کے اندر ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور کی نص ہے لہذا یہ آج بھی قائم ہے. رائٹ. حافظ طاہر اشرفی صاحب، آپ کلوزنگ میں آخری 1 منٹ میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا جی کہ چونکہ اکابر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند ایک حدیث ہے جو متع کے جواز میں آتی ہے، جبکہ سینکڑوں احادیث ہیں جو متع کی حرمت میں موجود ہیں. لہذا متع جو ہے وہ بالکل اہل سنت والجماعت کے ہاں بالکل حرام ہے. اس کے کوئی جواز کی کوئی دلیل نہیں. رافع صاحب، آپ کو بولنے کا کم موقع ملا لیکن آپ نے بڑی ویلیوبل انپٹس ہمیں دی ہیں، اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو یو فار دیٹ. اور چلتے چلتے میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں گا جو میں نے ایک اور پروگرام میں بھی کہی کہ آرگیومنٹ کا مطلب ہوتا ہے پروگریس کرنا. آرگیومنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کے بال کھینچیں یا ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑیں یا آگ بگولا ہو جائیں، بلکہ لیٹس ڈیولپ دس کلچر کہ جہاں ہمارے جو ہے نا مشکل سے مشکل ٹاپکس یا سبجیکٹس جو ہیں ان کو کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر ان کو ریزالو کریں اس حد تک کہ where they become acceptable to all of us. اور جیسے قرآن مجید نے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. We can coexist and without being a problem for each other. Until tomorrow, Allah Hafiz.